الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بعدد ذرة خلائق قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب آقا نامدار پر، امام الانبیاء پر، رحمت للعالمین پر، شفیع المذنبین پر، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہو مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ احباب، کسی بھی انسان کی طبعی اور قلبی رجحان کو اور فطری ذوق کو اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک کمرے میں ٹی وی کے سامنے 5-6 آدمی بیٹھے ہیں تو مختلف ٹی وی چینلز اس ٹی وی پہ آ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ فٹ بال لگاؤ دیکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ کرکٹ لگاؤ۔ ان کی پسند اور ناپسند سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کیلیبر کا آدمی ہے، کیا پسند کرتا ہے، اس کا ذوق کیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ حرم شریف کی نماز دکھاؤ، تلاوت دکھاؤ، نعت سناؤ، کسی عالم کا بیان سناؤ، درس حدیث سناؤ۔ ایک کہتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ٹاک شو اگر کوئی چل رہا ہو ٹی وی پہ پالیٹکس کے حوالے سے تو وہ دکھاؤ۔ چوتھا جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب کوئی کچن کی چیزیں بتاؤ جس میں کوئی کھانے بنانے کی ترکیبیں ہوں، وزن گھٹانے کی، وزن کے بارے میں کوئی بات ہو، وہ ایسی چیز دکھاؤ۔ ایک نوجوان پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی فلم دکھاؤ، کوئی گانا شانا سناؤ، کوئی ڈانس دکھاؤ۔ مختلف ذہن کے مختلف لوگ، ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، طبیعت الگ۔ وہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ کل اناء ینضح بما فیہ، کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہو، برتن سے وہی نکلتا ہے، وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ ہر آدمی کا مزاج اپنا ہے، طبیعت اپنی ہے، سوچ اور فکر اپنی ہے۔ اگر طبیعت پاکیزہ ہو تو پسند اچھی ہوتی ہے، پسند پاکیزہ ہوتی ہے۔ سوچ پاکیزہ ہو، فکر پاکیزہ ہو تو مجلس پاکیزہ ہوتی ہے، دوستی پاکیزہ ہوتی ہے، اچھے لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ چرسی، موالی، ہیروئنی، ڈرگی، وہ کس کی محفل پسند کرتا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں کی محفل کو پسند کرتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے مطلب کی بات اس کو اپنے ہی جیسے لوگوں میں ملتی ہے۔ حرم شریف کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، اللہ اس سال میری کرکٹ میں سینچری ہو جائے۔ یہ میں کوئی فرضی واقعہ نہیں، واقعی صحیح ہے۔ ایسے ایک ساتھی نے دعا مانگی، اللہ اس بار میری کرکٹ میں سینچری ہو جائے، اور آگے واقعی سینچری لگ بھی گئی اس کی۔ اللہ تو قبول کرتا ہے۔ سوچ بتا رہا ہوں، ہر ایک کی فکر بتا رہا ہوں، پسند بتا رہا ہوں، ذوق بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے عالم دین بنا، مجھے حافظ قرآن بنا۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، اللہ جو تو نے مجھے مال دیا ہے اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر آدمی کی سوچ، فکر مختلف ہوتی ہے۔ اچھی سوچ، اچھی فطرت، اچھے ذوق والا ہوگا تو آگے اس کو ملے گا بھی اچھا،
اور ناپاکی، گندگی، غلاظت، نجاست جس کے اندر بھری ہو، پھر وہ آگے وہی چیزیں سوچے گا۔ کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان، کائنات کے سب سے پاکیزہ انسان، کائنات کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کی ذات پر ہماری جانیں قربان ہو، ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہماری ہستی نیستی سب قربان ہو آپ کی ذات پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک ہے جو میں نے خطبے میں بیان کی ہے، حبب، اچھا یہ صیغہ مجہول کا ہے، صیغہ مجہول لایا گیا یہاں پر، یعنی اس سے مراد یہ ہے آپ علیہ السلام کو 3 چیزیں پسند ہیں، حدیث ابھی بیان کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پسند کرائی گئی ہے یہ 3 چیزیں، یعنی ان 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ گویا ان 3 چیزوں سے محبت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، یعنی حدیث سمجھا چکا، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کو 3 چیزیں پسند ہے، حبیبا، آپ کو پسند کرائی گئی ہیں یہ چیزیں۔ کون کون سی ہے اس پہ آگے کلام کرنا ہے۔ پہلی چیز الطیب، اچھا اس سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ حبیبا الی من دنیاکم، تمہاری دنیا سے، یعنی ہمارا اس دنیا سے کیا لینا دینا، ہم دنیا دار تھوڑی ہیں، ہماری نظر اور ہماری تعلیم آخرت کی کامیابی پر ہے، دنیا کے پیچھے نہ اپنی آخرت برباد کر دینا۔ دنیا حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا سے جو 3 چیزیں پسند کرائی گئی ہیں اس میں پہلی چیز فرمائی الطیب، خوشبو۔ اسلام پاکیزگی کا اور طہارت کا مذہب ہے، صفائی کا علمبردار اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، یہ جو طہارت ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے، کلینزنس جو ہے نا انسان کی، یہ آدھا دین ہے، نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کن لوگوں کو؟ جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور جو زیادہ پاکی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ پاکیزگی اور خوشبو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پسند فرماتے تھے، بدبو سے اور نجاست سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفرت فرماتے تھے۔ اسی لیے حکم بھی یہی ہے کہ اگر لہسن کھا کے آؤ، پیاز کھا کے آؤ تو پھر مسجدوں کی طرف نہ آؤ، ایسی حالت میں لہسن اور پیاز کھا کے مسجد کی طرف نہ آؤ، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ کے قریب جو آپ کا بھائی نماز میں کھڑا ہے، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رمضان کا مہینہ ہو، کھایا بھی آپ نے مولی گاجر ہو، اور پھر آپ جو ڈکار بھی مارے، بندہ کہے کہ میں ادھر ہوں، واپس جاؤں پیچھے، تو ایسی حالت میں کہ جب آپ لہسن کھائیں، پیاز کھائیں، بدبودار چیز، تو ایسی حالت میں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسلام خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا اللہ اکبر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی جو تھا اس میں بھی خوشبو تھی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ارے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ فرماتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہوتے تھے نا تو ہم آپ کو تلاش کرتے تھے۔ تلاش کیسے ہوتی تھی؟ جہاں جہاں سے خوشبو آتی تھی، جن راستوں سے، ہم ان راستوں پہ چلتے اور حضور کو پا لیتے تھے۔ تو آپ کے جسم اقدس سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی تو چھوٹے بچے تھے، فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سعادت خانے کی طرف جب جانے لگے نا تو بچے چھوٹے چھوٹے آگے کھڑے ہوتے ہیں راستوں میں، تو آپ علیہ السلام پیار فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، ان کے چہروں پر، ان کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جاتے تھے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو ٹھنڈا پایا
اور ایسے پایا ان کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی جیسے آپ نے عطر کے صندوقچے میں ابھی ابھی ہاتھ نکالا ہو وہاں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک جو ہے وہ عطر کی ڈبی میں ڈالا اور آپ نے نکالا اور آپ نے ان کے رخسار پہ رکھا. ایسی خوشبو آ رہی تھی حضور کے ہاتھ مبارک سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے, میں نے کوئی خوشبو, نہ عنبر نہ مشک, کوئی ایسی خوشبو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبو کا مقابلہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مصافحہ کرتا نا, پورا دن اپنے ہاتھوں میں وہ خوشبو محسوس کرتا. اور حضور جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے نا, وہ بچہ باقی بچوں میں ممتاز ہوتا اپنے خوشبو کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے, اگرچہ آپ کا جسم اقدس خوشبودار تھا. حضرت ام سلیم کے ہاں قیلولہ فرما رہے تھے تو حضرت ام سلیم وہ شیشی لاتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کو جمع کرتی ہے. حضور کا پسینہ بہت آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو جمع کر رہی تھی. حضور نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو خوشبو میں مکس کروں گی, کیونکہ آپ کے پسینے کا جو آپ کے پسینے کی جو خوشبو ہے یہ عطر سے بھی زیادہ ہے, تو میں اس میں جمع کر کے اسے خوشبودار کرنا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر, لباس پر آپ خوشبو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ تعلیم امت کے لیے, امت کو بتانے کے لیے, مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کہ خود کو خوشبودار رکھو. ایسے بھی بڑے بڑے آج کے دور میں ہے تو نہیں, لیکن مشہور تو یہی ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہے, بڑے پہنچے ہوئے بزرگن جی کہ کہتا ہے نا وال بڑے لمبے لمبے رکھیں, اے پہنچے ہوئے بزرگن جناب, اے پچھلے 10 سالوں تو حاجی صاحب وہ غسل بھی نہیں کیتا کی. ہاں جی حاجی جی اے پہنچے ہوئے بزرگن اللہ والے جی, سٹے تے سٹا لانے, چرس بھی پینے, تو جناب ادھے جسم تے لباس ہی کوئی نہیں, جڑے پورے ہی فارغ ہیں نا, آ گیا پورے پہنچے بزرگ ہیں. تو یہ کلچر ہم نے عام کر دیا ہے جناب. اتنے لمبے لمبے بال انہوں نے رکھے ہوں گے کہ وہ ایک تو باقاعدہ یوٹیوب پہ ہے, وہ نوری بوری علی سرکار پتنی ایسی کوئی نام ہے ان کا, وہ اٹھاتے ہیں ان کو دھمال ڈلواتے, اتنے لمبی وہ ان کی بال کی چٹیاں کہ 2 بندے پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں. کیا یہ مذاق نہیں ہے دین کے ساتھ؟ جڑا دمال نہ پائے او دی گالیاں دے کے یہ دین ہے, یہ اللہ والے ہیں. یہ اللہ والے نہیں, یہ اللہ والوں کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ مزاح ہے دین کے ساتھ. لمبے لمبے بال چھوڑے ہیں, 10 سال 15 سال نہائے تک نہیں, اور یہ اپنا کمال سمجھتے ہیں وہ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو چلے گا وہ دین, اور شریعت کو اپنائے گا وہ دین, قرآن اور حدیث کو اپنائے گا وہ دین, جو رسول اللہ نے دیا ہے اگر اس کو مانے گا تو ولی کامل ہوگا. ننگے رہنے سے اور الیاذ باللہ شریعت سے دور رہنے سے ولی نہیں بنتا, گالیاں دینے سے کوئی ولی نہیں بنتا. ولی رسول اللہ کی سنت پر چلنے سے بنتا ہے. حضور نے تو کنگھی مبارک کی ہے, بالوں میں کنگھا آپ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما لگاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دانتوں میں مسواک کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگاتے تھے. یہ ہے وہ دین جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں. اس کو جو اپنائے گا وہی ولایت تک پہنچے گا. احباب, دوسری پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا الطیب والنساء, نیک عورت. آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں خواہشات نفسی کا غلبہ ہو, فحاشی اور یعنی اور ماحول اتنا خراب کہ جب یہ جملہ کوئی سنتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو چیز پسند کرائی گئی ہے اللہ کی طرف سے وہ خوشبو ہے اور نیک عورت ہے, تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں. کس کے بارے میں؟ عام پیر فقیر کے بارے میں نہیں, عام امام اور مولوی کے بارے میں نہیں, عام صوفی حاجی کے بارے میں نہیں. طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. کس کے بارے میں؟ جو امام المعصومین ہے, جو امام الانبیاء ہے, نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر انسان
درد مند انسان کو مظلوم سے ہمدردی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جو مظلوم ہوتا ہے آٹومیٹکلی آپ کو ہمدردی شروع ہو جاتی ہے اس سے. وہ عورت جب یونان میں تھی تو اس عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. اس عورت کو حیوانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ. معمولی سی غلطی پر اسے قتل کر دیا جاتا تھا. روم میں تھی تو اس کو شیطان کی بیٹی کہا جاتا تھا. عرب میں ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا. پیدا ہوتے ہی اس کو مار دیا جاتا. ہندوستان میں تھی تو پھر شوہر کا انتقال ہو جائے تو زندہ اسے اس کی چتا کے ساتھ اسے بھی جلا دیا جاتا تھا. اس ماحول میں، اس دور میں جب عورت کو ذلیل، کمتر، منحوس سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق بیان فرمائے ہیں. عورت کی مختلف حیثیتیں بیان کی ہے اور ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق، ان تقاضوں کے مطابق ان کے حقوق دلوائے ہیں. فرمایا اگر عورت ماں کی صورت میں ہے تو اس کی خدمت کرو، اس کی محبت کرو، اس سے محبت کرو، ان کے حقوق ادا کرو. کیوں؟ الجنت تحت الاقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. عورت اگر بیوی کی صورت میں تو فرمایا اس سے محبت کرو، اس کے حقوق ادا کرو. وعاشروہن بالمعروف، اس کے ساتھ معاشرت اچھی کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے. عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو فرمایا بیٹی کی دیکھ بھال، اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی تعلیم ہو. جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا ایسے میرے ساتھ ہوگا. عورت اگر بہن کی صورت میں ہو تو اس کے حقوق ادا کرو، اس کو پیار دو. بھائی کا اس کا درجہ معلوم کیا. تو عورتوں کے حقوق آج جو دنیا میں ہے، عورت کی آزادی، عورت کے حقوق، یہ عورت کی آزادی کا لیبل لگا کر حقیقت میں عورت کی عزت کو لوٹنا ہے. عورت کی آزادی کے آڑ میں عورت کے حقوق کی پامالی ہے. جس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار سے اٹھا کر گھر کی زینت بنایا، آج حقوق کے نعرے لگا کر وہی بھیڑیے عورت کو گھر سے نکال کر واپس بازار کی زینت بنانا چاہتے ہیں. تو عورتوں کا جو حق ہے، جو حقوق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں. تیسری پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام فرماتے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 3 چیزیں پسند فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی کیا ہے؟ ماشاء اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو. یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز رسول اللہ کو جو پسند کرائی گئی اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے؟ خوشبو ہے. دوسری چیز عورت آپ کے گھر میں ہے نا، بیوی کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں ہے، عورت ہے. رسول اللہ نے ان کی عزت کا حکم دیا ہے، عزت کرنی ہے. کسی کی ماں، بہن، بیٹی، ہر ایک کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت ہے. کوئی عورت آپ کے گھر میں آپ کی بہو بن کر آئے تو اسے اپنی بیٹی کی طرح عزت دو. کسی کی بہن آپ کے گھر میں آپ کے نکاح میں بیوی کی صورت میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کو عزت دو، اس کا خیال رکھو. یہی حکم اس حدیث میں. تیسری چیز وہ کیا ہے؟ نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہم سب نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبہ دکھاتے ہیں ہم لوگ. جس چیز سے رسول اللہ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حقیقی معنوں میں میدان میں اتر کر کتنے مجاہد ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں، کتنے مجاہد ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے ایسے حقیقی عاشق رسول ہیں کہ جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں، جو نمازیں ادا کرتے ہیں. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العزت سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے. نماز یہ جنت کی کنجی ہے. جنت میں جانا ہے نا تو کنجی کے بغیر تو نہیں جا سکتے. کہا یہ جنت کی کنجی ہے، دین کا ستون ہے، پلر ہے. نماز، آپ 5 وقت نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے خشک تنے سے پتے جھڑتے ہیں نا، ایسے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کہا 5
دفعہ جو نہر میں جائے نہائے اس کے جسم پہ کوئی میل رہتی ہے؟ یہ نماز ہے جو تمہارے جسموں سے میل دور کرتی ہے، تمہاری روح کو صاف کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا، عقل دیا، جسم دیا، روح دی، جس اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی طاقت دی، بولنے کی قوت دی ہے، جس اللہ نے چلنے کی توفیق دی ہے، ہاتھوں میں طاقت رکھی ہے، کیا اس اللہ کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے؟ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہہ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس انداز میں، مالک یہ سب کچھ تو نے تو ہی دیا ہے۔ لیکن آپ یہ صرف زبانی کلامی ہماری باتیں رہ گئی ہیں۔ میں نے تقریر کر دی، آپ نے تقریر سن لی، میں بھی گھر جاؤں گا، آپ بھی گھر چلے جائیں گے، ہفتے بعد پھر ہم مسجد میں انشاءاللہ خطبہ سننے آئیں گے۔ مسجد آباد کون کرے گا؟ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج سینما فل ہے، کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ بھرے ہوئے ہیں، کلب بھرے پڑے ہیں، خالی ہیں تو مسجدیں خالی ہیں، ویران ہے تو اللہ کا گھر ویران ہے۔ پھر کہتے ہیں مالک ہم پہ عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ طوفان کیوں آتے ہیں؟ اپنے نام اعمال تو دیکھو۔ جس رب کا کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس رب کی عبادت کتنی کرتے ہو؟ اس رب کو راضی کتنا کیا؟ اس رب کو ہم نے منایا کتنا ہے؟ اس کی بھیجی گئی کتاب کو ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نیک عورت کی عزت، اس سے محبت، اور تیسری نماز۔ مولوی جی تساں جڑی گل کیتی ہے نا، انشاءاللہ اج تو بعد میں اتر بھی گوجے بس انشاءاللہ تے کار والی نی عزت او تے میں آٹومیٹکلی تساں نہ بھی آکھو تے میں بوں کرنا، وہ نہ بھی کہے تو مولوی صاحب الحمدللہ میں تے نہ بھی کروں تو اگلے کروائی دیتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ بھئی جڑی گل تساں نماز ہی کرنے ہو نا، اے بہت مشکل ہے، کمے تے کون جاسی پھر مولوی صاحب جے نمازاں اساں پڑھنی ہیں تو پھر کار، بزنس، دکان، ٹیکسی او کون کرسی؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں ہم نے رزق کے پیچھے رازق کو بھلا دیا ہے، رزق کے پیچھے ہم نے رازق کو بھلا دیا ہے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، وہ تو پتھر میں جو موجود چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ اسے بھی نہیں بھولتا، اسے بھی اس کا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اگر میرا رب سور کو کھلا سکتا ہے، کتے کو کھلا سکتا ہے، تو میرا رب مجھے بھی کھلا سکتا ہے، آپ کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں، اس کے گھروں کی طرف۔ ہماری مسجدیں ویران ہے، واقعی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ مسجدوں میں صرف ایک نمازی پیچھے کھڑا ہو، آپ کی نماز پڑھ رہا، 2 نمازی کھڑے ہو، جمعے والے دن پوری مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن باقی نمازوں میں ایک نمازی آپ کے پیچھے کھڑا ہو، 2 نمازی آپ کے پیچھے کھڑے ہو، تو کیا یہ مسجد گلہ نہیں کرے گی؟ اللہ کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھیں۔ حضور جس چیز کو پسند فرماتے ہیں، اگر آپ نے بھی اس کو اپنی پسند بنا لیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور ہمارا کوئی معیار، کوئی سٹیٹس، کوئی منصب کو ملے ہمیں وہاں، کہ وہ بھی جبریل سے کہے جبریل میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، اگر وہ منصب چاہتے ہیں، وہ مقام چاہتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو پسند کرے جن کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، ان چیزوں کی طرف قدم بڑھائے جن کے لیے رسول اللہ نے قدم بڑھایا ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کی کتاب کی تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی کتابیں کھولے، اسٹڈی کرے۔ ہمیں دنیا بھر کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ آج کے نوجوان سے پوچھو آپ کی پسند کیا ہے، تو ان کی پسند یا تو کوئی کرکٹر بننا ہوتا ہے، یا کوئی فٹ بالر بننا ہوتا ہے، یا کوئی انجینئر بننا ہوتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، فیلڈ ہے، ڈاکٹری بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے۔ یہ دنیا میرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم نے اس دنیا کو بھی مانگا ہے، حلال کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ہم نے اس دنیا کی بھی طلب کی ہے، لیکن دنیا کی طلب ہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دنیا تو گزارنے کے لیے، مقصد تو آخرت ہے۔ اس آخرت کی طرف قدم بڑھائیں، اس کے لیے اپنے آپ کو چینج کریں۔ آج جب آپ خطبہ سن کے جب پلٹے نا،
تو جو حدیثیں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا کہ حضور کی پسند میری پسند ہے یا نہیں ہے. قبر میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے, حضور کا سامنا آپ نے بھی کرنا ہے, میں نے بھی کرنا ہے. حضور کی پسندیدہ چیزوں کو ہم نے پسند کیا ہے یا ہم نے ریجیکٹ کیا ہے؟ ہم نے غیروں کی چیزیں اٹھا کر دل میں بسا لی ہے. آج کے جوان موبائل فون کوئی نہیں چھوڑتا, انٹرنیٹ, فیس بک, ٹویٹر, یاہو اور یوٹیوب اور سب کچھ ایک ایک لمحے کے لیے. آپ غور کریں اپنی زندگی میں, آپ کا موبائل صرف وائی فائی بند ہو جائے نا گھر میں, ایک دھماکہ ہو جاتا ہے گھر میں. وائی فائی بند ہو گیا, کیا ہو گیا, کوئی نیچے دوڑ رہا ہے, کوئی اوپر دوڑ رہا ہے. وائی فائی, ایک منٹ کے لیے ہم وائی فائی کے بغیر نہیں رہتے. لیکن اس کلام کو جو اللہ نے بھیجا ہے آپ کے گھر میں مہینوں سے رکھا ہوا ہے, کبھی اس کلام کو بھی کھولا ہے؟ اس کے لیے بھی اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ یار میں نے اتنے دن ہو گئے ہیں قرآن نہیں کھولا. آپ کا بچہ کارٹون دیکھتے ہوئے ادھر ادھر نہیں ہوتا, آپ کی بات نہیں سن رہا ہوتا. آپ نے وہ جو مصیبت ہاتھ میں پکڑا دی, ایک آپ کا نہیں ہمارا بھی, سب کا یہی حال ہے. کیا پیر, کیا فقیر, کیا امام, کیا مولوی, کیا ہم نے ماحول ہی ایسا بنا دیا. ہمارے بچے ہم سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ ان ڈیوائسز کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہی کہتا ہے شکر ہے جان چھوٹی بٹ ٹھیک ہے ادھر ہی رہو. ماں ادھر سے آواز دیتی ہے ہلی نا, اے لیپ ٹاپ تے آئی پیڈ تے فون جڑے بھی جو بھی چیز ہے نا کول رکھی, ادھر نہ آئی, سر نہ کھائی میرا. یہ ہماری مصیبت ہے. ہم نے آج تربیت نہیں کی. پودا اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہوئی نا, جب وہ درخت بن جائے گا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. دیوار اگر بنیاد میں ٹیڑھی ہی رہی نا تو جب تک وہ آپ بڑھاتے جائیں گے نا وہ ٹیڑھی ہی رہیں گی. آج ہے یہ وقت, میں بھی اپنے بچوں کی فکر کروں, آپ بھی اپنے بچوں کی فکر کریں. میں بھی نمازوں کی طرف اپنا منہ کروں. جب میں نماز پڑھوں گا میری بیوی نماز پڑھے گی, میری بیوی نماز پڑھے گی, میرے بچے نماز پڑھیں گے. میں قرآن کی تلاوت کروں گا. اسی لیے فرض نماز مسجدوں میں پڑھو, سنت اور نفل یہ گھروں میں جا کے پڑھو. کیوں؟ تاکہ گھر والوں کی نظر آپ پر پڑے کہ آپ گھر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی نمازیں شروع کریں گے. تو حضور کی 3 پسندیدہ چیزیں آج ہم نے بیان کی ہے. خوشبو ہے, مسجدوں کی طرف خوشبودار ہو کے آؤ تاکہ آپ کے قریب جو آپ کا ساتھی کھڑا ہے آپ کو ڈھونڈتا رہے اگلے جمعے میں, اس کے قریب کھڑا ہونا ہے, اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے. اور اگر اس حالت میں آئے کہ آپ کے پاس کھڑا ہو تو آگے سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچائی رکھی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھے لباس میں آئے, اچھے خوشبو کے ساتھ آئے, گھر والوں کی عزت کرے اور نماز قضا نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.